أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ عنکبوت ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد میرا 2 ہفتے کا سفر بیچ میں پیش آ گیا. اب یہاں سے سورۃ الروم شروع ہو رہی ہے. سورہ روم، اس کا جو شان نزول ہے اور اس کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ روم در حقیقت روم اور فارس کی جنگ کے موقع کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی. روم جو تھے، اہل روم جو تھے، یہ اہل کتاب تھے، نصرانی تھے، اور فارس جو تھے یہ بت پرست تھے، آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ. اور اس وقت یہی 2 بڑی طاقتیں تھیں پوری دنیا کی سپر پاور طاقتیں. ایک اہل فارس تھے، ایک اہل روم، اور دونوں غیر مسلم تھے. لیکن مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمان زیادہ تر ساتھ دیتے تھے اہل روم کا، رومیوں کا. اور مکہ مکرمہ کے جو مکہ مکرمہ کے جو بت پرست لوگ تھے وہ فارس کا ساتھ دیتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ دونوں میں مناسبت تھی. مسلمان قرآن پاک کو ماننے والے، اور رومی جو تھے وہ نصرانی تھے، وہ اہل کتاب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے تھے. مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ادھر اہل فارس وہ آگ کی عبادت کرتے تھے. تو ان کے درمیان بھی عبادتیں تھی، عبادتوں کا سلسلہ تھا. وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. تو ان کے درمیان لڑائیاں رہتی تھی، رومی اور فارس کے درمیان. اہل فارس اور رومیوں کے درمیان لڑائیاں چلتی رہتی تھی. مسلمانوں کا جھکاؤ اہل روم کی طرف ہوتا تھا، اور مشرکین مکہ کا جھکاؤ اہل فارس کی طرف ہوتا تھا. جب یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ جس واقعے کا یہاں ذکر ہے وہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان دونوں کی لڑائی شروع ہوئی، رومیوں کی اور فارس کی. مسلمان اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے، مسلمانوں نے اس وقت ہجرت نہیں کی تھی. مسلمانوں نے کہا کہ اہل روم غالب ہوں گے، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ اہل فارس غالب ہوں گے. حالانکہ مسلمانوں کے لیے تو دونوں ہی غیر مسلم تھے، لیکن ایک جانب ان کا جھکاؤ تھا.
جنگ ہو رہی تھی شام کے علاقے تھے ازرعات اور بصرہ. بصرہ عراق والا بصرہ نہیں بلکہ شام کے اندر بصرہ بے صاد رام یا الف لکھا جاتا ہے الف مقصورہ کے ساتھ. اس جگہ کے اوپر یہ جنگ چل رہی تھی. دونوں انہی کو کہہ رہے تھے کہ یہ جیتیں گے, وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جیتیں گے. ہوا یہ کہ فارس غالب آ گئے اور رومی ہار گئے. تو جب اہل فارس غالب آ گئے, جیت گئے, اور رومی لوگ مغلوب ہو گئے, ہار گئے, تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا ناک میں دم کر دیا کہ تم لوگ جن کا ساتھ دیتے تھے اہل روم, وہ اتنی بڑی طاقت کو ہم نے ہرا دیا, تمہاری بھی باری آنے والی ہے, تمہیں بھی ہم شکست دیں گے. مسلمانوں کو کہا. مسلمانوں کو بھی بڑا غم تھا اس بات کا کہ اہل روم ہار گئے, اور ان کو بھی اس بات کی فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہو جائے. اتنے میں یہ سورہ روم نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے اس سورت کے میں یہ مسلمانوں کو بشارت دی, الف لام میم غلبت الروم. الف لام میم اللہ اعلم بمرادی, اللہ ہی کو پتا ہے کہ اس کا کیا ترجمہ ہے. جتنے حروف مقطعات ہوتے ہیں اس کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہوتا. جیسے الف لام میم ہے, کاف ہا میم ہے, ہا میم عین سین قاف ہے, کاف ہا یا عین صاد ہے, یہ سب حروف مقطعات کہلائے جاتے ہیں. یہ ان کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہوتا. تو جب اہل روم ہار گئے اور اہل فارس غالب آ گئے, تو فارسیوں نے روم کا قسطنطنیہ جو تھا وہ اہل روم کا مرکز تھا, عیسائیت کا مرکز تھا. روم تو آج یورپ میں ہے, لیکن ان کا پایہ تخت جو تھا قسطنطنیہ تھا, بہت زبردست, جس کو شکست دینا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. تو یہاں پر جب فارس غالب آئے تو انہوں نے قسطنطنیہ کو بھی فتح کر کے وہاں پر اپنا ایک بہت بڑا آتش کدہ تعمیر کیا. اور جو فارس کا بادشاہ کہلاتا تھا اس کو کسرا پرویز کہتے تھے. کسرا بڑی مشہور تھا, قیصر اور کسرا یہ دو مشہور سپر پاور طاقتیں تھیں. قیصر اہل روم کہلاتے تھے, کسرا جو تھے یہ فارس کہلاتے تھے. ان کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ کسرا پرویز کہلاتا تھا. یہ یہاں انہوں نے اپنا قسطنطنیہ کے اوپر آتش کدہ تعبیر کر لیا. اللہ کی قدرت دیکھیے, ان کو فتح تو بڑی زبردست ملی اہل فارس کو, لیکن اس فتح کے بعد یہ کسرا پرویز کی آخری فتح تھی. بس اس فتح کے بعد کسرا پرویز کا زوال شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد کسرا پرویز نے کبھی سر نہیں اٹھایا. اب اس واقعے پر مشرکین مکہ نے خوشیاں منائی, مسلمان پریشان ہوئے. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ آیت سورہ روم نازل فرمائی, الف لام میم غلبت الروم. اللہ عالم بمرادی, غلبت الروم, اہل روم مغلوب کر دیے گئے, یعنی اہل روم ہار گئے. فی ادنى الارض, بالکل قریبی زمین میں, ملک شام میں, ازرعات اور بصرہ ان علاقوں میں یہ جنگ ہوئی تھی. قرآن پاک نے بشارت دی, وہم من بعد غلبہم سیغلبون. اس ہارنے کے بعد, اس مغلوب ہونے کے بعد اہل روم دوبارہ غالب آئیں گے, پریشان نہ ہو. وہم من بعد غلبہم سیغلبون, اس ہارنے کے بعد اہل روم دوبارہ غالب آئیں گے. فی بضع سنین, چند سالوں میں. لفظ بضع جو ہے عربی کی اصطلاح میں 3 سے 9 تک کے عدد کے لیے بضع بولا جاتا ہے, جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے چند, لیکن اردو میں ترجمہ صحیح نہیں بنتا اس کا. چند کا اطلاق تو کچھ کے اوپر ہوتا ہے, وہ کچھ کتنا ہے پتہ نہیں, لیکن عربی زبان میں 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے. فی بضع سنین, 3 سے 9 سال کے اندر اندر اہل روم دوبارہ غالب آئیں گے. للہ الامر من قبل و من بعد, اللہ کے ہاتھ میں ہے سارے کام. کسی کی فتح دائمی فتح نہیں ہوتی, کسی کی شکست دائمی شکست نہیں ہوتی. للہ الامر من قبل و من بعد, اللہ ہی کے لیے ہیں
سب کام ہر چیز اللہ کے لیے ہے، پہلے کے بھی اور بعد کے بھی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور جس دن دوبارہ غالب آئیں گے اہل روم، اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مسلمان کیا ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی، مسلمانوں میں تو ایسا ہے جیسا کہ ایندھن بھر گیا، خوش ہو گئے مسلمان، بڑے افسردہ تھے کیونکہ مشرکین مکہ نے ان کو بڑا ستا رکھا تھا اور بار بار تانے دیتے تھے کہ تمہیں بھی اسی طریقے سے ہرایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیات سنی تو مکہ کے اطراف میں گئے، مشرکین مکہ کی مجلسوں میں گئے اور جا کر اعلان کیا کہ تمہارے خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے، کچھ سالوں میں رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے، تم خوش مت ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کے بازاروں میں پھر رہے تھے۔ مشرکین مکہ میں سے ابی بن خلف تھا، اس نے مقابلہ کیا اور اس نے مقابلے میں آ کر کہا کہ تم جھوٹ بولتے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کے دشمن تو ہی جھوٹا انسان ہے، قرآن پاک کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ اور اس کا رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہا کہ میں تو اس واقعے کے اوپر شرط کرنے کو تیار ہوں، میں شرط لگاتا ہوں تم سے کہ اگر 3 سال کے اندر رومی غالب دوبارہ نہ آئے تو میں تم کو 100 اونٹیاں دوں گا، اور اگر وہ غالب آ گئے تو تم مجھ کو 100 اونٹیاں دینا۔ تو 100 نہیں 10 کہا، شروع میں 10 کا عدد طے کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر روم غالب نہ آ گئے تو 10 اونٹنیاں میں تم کو دوں گا، اور وہ غالب آ گئے تو تم مجھ کو 10 اونٹنیاں دینا۔ اب یہ شرط کا معاملہ جو ہوتا ہے نا، جو روپے پیسے کے اوپر شرط لگائی جاتی ہے، جوا ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ صاحب میں جیت گیا تو تم 100 روپے دو گے اور تم جیت گئے تو میں تم کو 100 روپے دوں گا، یہ جوا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک جوا حرام نہیں ہوا تھا، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ کار کو پسند نہیں فرماتے تھے اس وقت بھی۔ یہ 10 اونٹنیوں کی شرط لگا کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ اب جب وہ واپس آئے اور آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے یہ واقعہ پیش آیا، میں یہ شرط لگا کر آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے 3 سال کی اپنی طرف سے قید کیوں بڑھائی؟ میں نے تو نہیں کہا تھا 3 سال، نہ قرآن کریم نے 3 سال کہا، قرآن کریم نے تو بضع سنین کہا، بضع کا لفظ جو ہے بولا جاتا ہے 3 سے 9 سال کے لیے۔ تو آپ نے جو 3 سال کی بات کہی یہ صحیح نہیں کہی، آپ جائیں جن سے آپ کا معاملہ ہوا ان کو جا کر کہیں کہ یہ 3 سال نہیں 9 سال کی بات لگا دو، کہ 9 سال کے اندر اندر یہ معاملہ ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور ابی بن خلف سے کہا کہ میں تم سے یہ معاہدہ کرتا ہوں، میں نے 3 سال کہے تھے، 3 سال نہیں 9 سال کی میں بات کرتا ہوں کہ 9 سال کے اندر اندر میں اہل روم دوبارہ غالب آئیں گے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ میں نے پہلے 10 اونٹنیاں کہیں سے تبدیلی میں کر رہا ہوں، لہذا 10 کے بجائے 100 اونٹنیاں دی جائیں گی۔ اگر اہل روم غالب آ گئے تو تم مجھ کو 100 اونٹنیاں دینا، اور اگر اہل روم غالب نہ آئے تو میں تم کو 100 اونٹنیاں دوں گا، 3 کے بجائے، لیکن مدت 9 سال ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ ابی بن خلف اس معاہدے پر راضی ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ واقعہ پیش آیا، ہجرت کے 5 سال پہلے یہ بات ہوئی، پورا 7واں سال تھا، غزوہ بدر ہوا، اللہ رب العزت نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائے، واقعہ مشہور ہے۔ غزوہ بدر اس واقعے کے
بات 7 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، ادھر مسلمانوں کو فتح ملی، ادھر رومیوں کو فتح ملی، اور دوبارہ اہل روم جو ہے وہ غالب آ گئے 7 سال کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 9 سال کروائے تھے، یہ 7 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ اس وقت ابی بن خلف مر چکا تھا، اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے وارثوں سے کہا کہ دیکھو بھئی میرا یہ معاہدہ ہوا تھا تو تم مجھ کو 100 اونٹنیاں دو۔ بلکہ واقعہ یوں پیش آیا کہ جس وقت ہجرت کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آنے والے تھے اور مسلمانوں کے جانے کا وقت تھا، تو اس کو یہ ڈر ہوا ابی بن خلف کو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں مدینہ طیبہ چلے نہ جائیں، تو اس نے ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر کہا کہ مجھ کو ڈر ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے اور مکہ سے مدینہ چلے جائیں گے، میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ مجھ کو کوئی ضامن نہ دیں آپ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے عبد الرحمن کو کفیل بناتا ہوں کہ اگر میں مدینہ طیبہ چلا گیا اور یہ واقعہ پیش آ گیا کہ اہل روم دوبارہ ہار گئے اور اہل فارس دوبارہ جیت گئے تو میرا بیٹا آپ کو 100 اونٹنیاں دے دے گا۔ یہ بات ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور دوسرے سال کے اندر ہجرت کا دوسرا سال، اس واقعے کا 7واں سال، اللہ تعالیٰ نے اہل روم کو فتح دی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابی بن خلف کے بیٹے کو پکڑ کر کہا کہ تم اپنے باپ کا وعدہ پورا کرو، اہل روم دوبارہ جیت گئے۔ تو ان کے بیٹے نے 100 اونٹنیاں دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اس زمانے میں اونٹ اور اونٹنیوں کی وہ حیثیت ہوتی تھی جو آج ہمارے ہاں گاڑیوں کی ہوتی۔ کوئی آدمی کسی کو کہہ دے کہ میں تم کو 100 کاریں دوں گا تو کوئی جان چھوڑ دے گا دوسرے کی کہ ہاں بھائی 100 کاریں میں چھوڑ دوں، ایسا معاملہ تھا کاروں کا اور اونٹنیوں کا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ 100 اونٹنیاں مل گئی تو 100 اونٹنیاں مل کر اب یہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ 100 اونٹنیاں مل گئی، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ رکھو نہیں، میں اس طریقے کو پسند نہیں کرتا۔ اس وقت تک میں نے عرض کیا کہ اس وقت تک یہ قمار اور جوا منع نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو پسند نہیں فرماتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے کہ ھذا السحت تصدق بہ، یہ اچھا مال نہیں ہے، اس کو صدقہ کر دو۔ چنانچہ 100 اونٹنیاں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ واقعہ پیش آیا سورہ روم کا، جو سورہ روم یہاں پر آ رہی ہے۔ یہاں چونکہ جوئے کی بات آ گئی تو جوئے کی بات میں عرض کر دوں۔ جوا جو ہے، شراب جس طرح حرام ہے ایسے ہی جوا بھی حرام ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب، جوا یہ حرام ہے، یہ شیطانی اعمال ہیں، یہ اعمال شیطان کے، شراب ہے، جوا ہے۔ انصاب اور ازلام یہ بھی زمانے جاہلیت کے طریقے ہوتے تھے اور قسمت کا حال نکالتے تھے، اس کا طریقہ لکھا ہوا۔ رجس من عمل، فرمایا کہ رجس ہے، ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کام۔ جوا کس کو کہتے ہیں؟ جوا کہا جاتا ہے کہ پیسے تمام پارٹنرز کے ہوں، تمام شرکا کے ہوں، نفع چند ایک انسانوں کا ہو، یا کسی ایک کا نفع ہو، کسی ایک کی محرومی۔ پیسے سب کے ہوں لیکن کیا ہو نفع جو ہے چند انسانوں کا، یہ ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ شرط لگائی جائے، کسی امر موہوم کے اوپر، غیر یقینی بات کے اوپر شرط لگائی جائے کہ تم اگر جیتے تو میں تم کو دوں گا، تم اگر میں ہارا تو میں دوں گا، تم ہارے تو تم مجھ کو دو گے۔ جیسے ہمارا گھڑ سواریوں کے اوپر، گھڑ دوڑ کے اوپر جوئے چلتے ہیں، کاروں کی ریس پر جوئے چلتے ہیں، گدھا گاڑیوں کی ریس پر جوئے چلتے ہیں، وہاں پیسے نہیں لگاتے۔ ہاں، تو کرکٹ میچوں کے اوپر آج کل ہمارے ہاں جوا چلتا ہے کہ فلانی ٹیم جیتے گی، یہ فلانی ٹیم جیتے گی، وہ جو ہارے گا وہ پیسے دے گا۔
کسی امر موہوم، کسی غیر یقینی بات کے اوپر شرط لگانا کہ جو ہارے گا وہ پیسے ادا کرے گا، یہ بھی جوا ہے، یا سارے انسان مل کر پیسے اکٹھے کریں اور فائدہ چند انسانوں کو، باقی لوگ محروم رہ جائیں. ان دونوں صورتوں کے اندر اس کو صورت کو کہا جاتا ہے جوا. جیسے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، یا آج کل دنیا بھر میں یہ طریقہ رائج ہے کہ شاپنگ مالوں میں، ایئرپورٹ کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر گاڑیاں کھڑی کر دیتے. ہمارے یہاں پاکستان میں ایئرپورٹ کے اوپر ایک زمانے میں یہ کام ہوتا تھا کہ ایک گاڑی کھڑی کر دی، ہونڈا سیوک کھڑی کر دی، ہونڈا سٹی کھڑی کر دی، اور کہا کہ 200 روپے کا کوپن ہے، آپ کوپن لیں اور اس کے اندر ڈال دیں، اگر آپ کا نام نکل آئے تو گاڑی آپ کی ہو جائے گی. گاڑی کھڑی ہوئی 6 مہینے سے، 6 مہینے سے گاڑی کھڑی ہوئی، لوگ خرید رہے ہیں، مسافر آتے جاتے کوپن ڈال رہے ہیں، پیسے جمع ہو گئے 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ. اب جس کا نام نکل آیا، 2 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، 2 آدمی جس کے نام نکل آئے ان کو گاڑیاں دے دی. ان کی قیمت کتنی ہوگی اس زمانے میں؟ واللہ عالم 40,000 لاکھ روپے ہوگی. باقی جو 50-60 لاکھ روپے بچے وہ سارے جو اس کے مینجمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے اپنے جمع کر لی. تو فائدہ کس کا ہو گیا؟ جس کی گاڑی نکل گئی وہ پیسے لے گیا، 200 روپے دیے تھے، لاکھوں روپے کی گاڑی لے گیا. اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف گاڑی کھڑی تھی اور باقی بہت بڑی رقم انہوں نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی، ایک پیسے بھی جیب سے نہیں گیا ان کے. باقی اتنے سارے لوگوں نے اس کے اندر پیسے ڈالے، وہ سارے کے سارے لوگ کیا ہوئے؟ محروم ہو گئے. اس کو کہا جاتا ہے جوا. پیسے سب کے اور نفع چند کا. یہ جو جوئے ہوتے ہیں ہمارے ہاں کرکٹ میچوں کے اوپر، سارے پیسے ڈال رہے ہیں، جو ہار گیا اس نے پیسے ان کو دے دیے جو جیت گیا، جو ہار گیا اس نے پیسے دے دیے جو کو کون ہو گیا؟ جیت گیا. باقی سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ وہ محروم رہ گئے. یہ جوئے کی شکلیں ہوتی ہیں. یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اس میں حصہ لینا، اس سے پیسے وصول کرنا، یہ ساری کی ساری صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ حرام ہوتی ہے. ساری کی ساری صورتیں کیا ہوتی ہیں؟ ناجائز ہوتی ہیں. ایک اور طریقہ ہے وہ جوئے کا نہیں ہے، وہ ہوتی ہے انعامی اسکیمیں. انعامی اسکیموں میں اصول سمجھ لیجیے گا. انعامی اسکیموں میں اگر پیسے پورے دیے گئے اور چیز بھی پوری مل گئی، پیسے پورے دیے اور چیز بھی کیا ہو گئی؟ پوری مل گئی، تو ایسی صورت میں یہ جوا نہیں ہے اور ساتھ میں کوئی انعام بھی مل گیا. مثال کے طور پہ ٹوتھ پیسٹ کی کمپنی ہے، صابن کی کمپنیاں ہیں، مختلف کمپنیاں ہیں، اپنی برانڈ کے اوپر اپنے انعامات کا اعلان کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ پیپسی لیں گے، اس کے ڈھکن پہ ہماری گاڑی کا نشان نکل آیا تو گاڑی اس کی. ٹوتھ پیسٹ لیں گے، کوئی کوپن نکل آیا تو جس چیز کا کوپن نکلا وہ اس کا. یہ جوا نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنے پیسے دیے تھے اس پیسے کا اس نے مال پورا لے لیا. پیپسی خریدی، 7 اپ لی، جتنے کی دی اتنے کی چیز اس کو پوری مل گئی. اگر اس کا انعام نہ نکلے اس کو کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ جتنے پیسہ خرچ کیے تھے پیسے چیز اس کو پوری مل گئی. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر انعام نکل آیا تو یہ ایک اضافی فائدہ ہو گیا. یہ کمپنی نے اپنی جیب سے، اپنی پاکٹ سے اس کو انعام دے دیا. کوئی پیسہ اس نے آپ سے نہیں لیا، صرف لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ایک انعامی اسکیم نکالی، مال بھی پورا دیا، ایک اضافی پیسے بھی اس کو حوالے کر دیے. اس کو کہتے ہیں یہ جوا نہیں ہے. یہ جیسے آج کل ہمارے ہاں طرح طرح کی کمپنیاں انعامات دیتی ہیں کہ آپ نے ان کی چیز خریدی، چیز کے ساتھ ساتھ فلانی چیز بھی مل گئی، فلانا تحفہ بھی مل گیا، فلانا انعام بھی مل گیا، یہ چیز نکل آئی، وہ چیز نکل آئی. یہ جوا نہیں ہے. جوا یہ کہ پیسے آپ نے پورے لے لیے، چیز کوئی نہیں دی، چند آدمیوں کو کچھ دیا، باقی سارا منافع اپنی جیب میں رکھ لیا. یہ ہے جوا. تو آج جو ہمارے ہاں طرح طرح کی انعامی اسکیمیں ہوتی ہیں، ان میں اگر چیز لے کر ان کی قیمت پوری ادا کر دی جائے اور پوری ادا کرنے کے بعد ساتھ میں کوئی گفٹ بھی دے دیا جائے، وہ جوا نہیں ہوتا. اسی سے میں ملتے جلتی بات عرض کر دوں، وہ ہے پرائز بانڈ.
پرائز بانڈ جو ہے یہ سودی اسکیم ہے، یہ ناجائز ہے، اس میں حصہ لینا بھی جائز نہیں، اس میں نکلنے والا انعام بھی جائز نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارا انعام تو، ہمیں تو پیسے واپس مل گئے، ہمارے اصل پیسے تو کیا ہو گئے، واپس مل گئے۔ واپس تو مل گئے، لیکن جو پیسہ جس کو انعام دیا گیا وہ کہاں سے دیا گیا؟ وہ انعام اس طریقے سے دیا جاتا ہے کہ ان پیسوں کو سودی اسکیموں میں لگایا جاتا ہے، اور سودی اسکیموں میں لگانے کے بعد مثال کے طور پہ پرائز بانڈ کے پیسے جمع کیے، اور پرائز بانڈ کے پیسے جمع کرنے کے بعد کروڑوں روپیہ جمع ہو گیا۔ ان کروڑوں روپیوں سے انہوں نے بینک کے اندر مختلف ٹی ڈی آر کی اسکیموں کے اوپر، ہائی ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر، مارک اپ کے اوپر انہوں نے پیسے کو اپنا انویسٹ کر دیا۔ وہاں سے جتنے پیسے ملے ان چند لوگوں کو دے دیا جن کا قرآن اندازی میں نام نکلا، باقی پیسے اپنی جیب میں رکھے۔ جن کے پیسوں سے فائدہ اٹھایا ان کو صرف پرنسپل اماؤنٹ واپس کر دی، نفع جو کمایا وہ چند آدمیوں نے بانٹ لیا۔ یہ شرعاً حرام ہے کہ پیسے آپ نے سب کے استعمال کیے اور نفع جو ہے وہ چند آدمیوں نے بانٹ لیا، باقی سارے لوگ نفع سے محروم رہ گئے۔ یہ صورت بھی جائز نہیں ہوتی پرائز بانڈ۔ اس لیے پرائز بانڈ میں حصہ لینا یہ بھی در حقیقت جوا ہی ہے، یہ بھی جوا ہی ہے، اس کے اندر حصہ لینے کے مترادف ہے۔ اس سے بھی ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ کسی ایسی اسکیموں کے اندر پیسہ نہیں لگانا چاہیے کہ آپ کے پیسے یا تو چلے گئے تو چلے گئے یا بہت بڑا انعام لے کر آ گئے ورنہ کچھ بھی نہ ملا۔ یہ سب سود کی قسمیں ہیں، جوئے کی قسمیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور ان سب کاموں کو اللہ رب العزت نے شیطانی عمل قرار دیا۔ آگے فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن اہل روم جیتیں گے، جس دن اہل روم غالب آئیں گے، وہ مسلمانوں کی بڑی خوشی کا دن ہوگا۔ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مسلمان خوش ہوں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، جس کی اللہ مدد کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رومیوں کی کیسی مدد کر رہے؟ رومی تو اہل کتاب ہے، مسلمان تو ہیں نہیں، تو اللہ تعالیٰ رومیوں کی مدد کیسے کریں گے؟ وہ تو غیر مسلم ہے۔ اس کے دو جوابات۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کی جو نصرت ہے وہ دو وجہ سے ہے۔ ایک تو اس لیے کہ مسلمان اگر غالب آئیں گے، رومی اگر غالب آئیں گے تو اس سے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوگی، مسلمانوں کو تقویت بھی ملے گی، اور مشرکین مکہ کے سامنے ان کو ایک برتری حاصل ہوگی، اسلام کی حقانیت سامنے آئے گی۔ اس لیے رومیوں کا غلبہ در حقیقت وہ مسلمانوں کا غلبہ ہے، اس لیے اللہ نے مدد فرمائی اہل روم کی۔ اور دوسری اس طریقے سے مسلمانوں کی مدد ہو سکتی ہے کہ کافروں کی یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور دوسرے کسرا، یہ دونوں سپر پاور طاقتیں تھیں۔ ان دونوں کی لڑائی مسلمانوں کے لیے اس طرح اللہ کی مدد ہے کہ دونوں لڑیں گے تو دونوں کمزور ہوں گے، دونوں لڑیں گے تو دونوں کیا ہوں گے؟ کمزور ہوں گے۔ کوئی نہ کوئی ایک شکست کھائے گا تو مسلمانوں کا ایک بد مقابل ختم ہوا، مسلمانوں کے مقابلے میں ایک طاقت ختم ہو گئی۔ اس طریقے سے اللہ کی مدد ہے۔ اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت رومیوں کی فتح جو ہے وہ اللہ کی مدد کے ساتھ، جس دن کے مومنین خوش ہوں گے اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، وہو العزیز الرحیم، وہ اللہ زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جو فارس تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خطوط لکھے، میں نے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا، اہل فارس کو بھی نبی کریم کسرا پرویز کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا۔ تو یہ تو اپنی طاقت کے نشے میں، جس کو کہتے ہیں نا مست تھا، چور چور تھا طاقت کے نشے کے اندر، یہ تو کہتا تھا کہ میرا کوئی مد مقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اس بات کے اوپر ناراض ہو گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر اپنا نام لکھتے تھے کہ من محمد، من رسول اللہ، محمد اوپر اللہ کا نام، نیچے رسول کا نام، اس سے نیچے محمد کا نام، من اللہ رسول محمد، یہ ہوتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرے نام اور
جس کو مخاطب کرتے تھے اس کا نام نیچے ہوتا تھا. یہ تو اس بات کے اوپر سیخ پا ہو گیا تھا کہ میرے نام سے اوپر کسی کا نام آیا کیسے؟ میرے نام کے اوپر تو کسی کا نام ہو ہی نہیں سکتا. اس نے اس بات کے اوپر اتنی توہین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامے کی کہ آپ کے والا نامے کو پھاڑ کے پھینک دیا، پیروں میں رودا، جس کو کہتے ہیں غصے سے پاگل ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ اس نے میرے والا نامے کی توہین کی ہے، پیروں میں رودا، پھاڑ کر پھینک دیا، آپ نے اس کو بددعا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ پرویز کو بددعا دی اور فرمایا کہ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعد، ایک مرتبہ یہ کسریٰ کی طاقت ہلاک ہو جائے، فلا کسریٰ بعد، اس کے بعد پھر کسریٰ کبھی سر اٹھا کر نہیں رہے. اور بھی بددعائیں دی. چنانچہ میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ جو اہل فارس نے رومیوں کو شکست دی تھی، ان کی آخری فتح تھی. اس فتح کے بعد یہ ختم ہو گئے اہل فارس. اللہ تعالیٰ جب کسی کو طاقت دے، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دے، کبھی اس کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے. کسی انسان کا کمال نہیں. کسی کو اللہ نے شہرت دی، کسی کو اللہ نے طاقت دی، کسی کو اللہ نے مال دیا، کسی کو اللہ نے دولت دی، کسی کو اللہ نے عہدہ دیا. اس میں کبھی غرور نہ کرو. یہ سب عارضی چیزیں، سب دائمی نہیں ہیں، چند دنوں کی چیزیں ہیں، کچھ دن رہیں گے ختم ہو جائیں گی. کس چیز کے اوپر فخر کرتے ہیں؟ انسان دائمی نہیں تو انسان کے پاس حاصل ہونے والی چیزیں وہ کہاں سے دائمی ہوں گی؟ انسان خود ختم ہونے والا ہے. کس کا کم نمبر آنے والا ہے کسی کو پتا نہیں. کس دولت کے اوپر فخر کرتے ہیں، کس شہرت کے اوپر فخر کرتے ہیں، کس عہدے کے اوپر فخر کرتے ہیں، کس کمال کے اوپر فخر کرتے ہیں. سب ختم ہونے والا، کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. انسان ختم ہونے والا، دنیا ختم ہونے والی، دنیا کی چیزیں ختم ہونے والی. کوئی نعمت ملے، اللہ دے، دولت دے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ یہ میرا کمال نہیں، آپ کی عطا. اللہم لک الحمد ولک الشکر. میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی نعمت ملے یا کوئی آپ کی تعریف کرے، کہو اللہم لک الحمد ولک الشکر. یا اللہ یہ میرا کمال ہی نہیں، یہ تو سب آپ کا کرم ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی بخشش ہے، میرا کیا کمال ہے. اللہم لک الحمد، اے اللہ آپ ہی کی تعریف، آپ ہی کا شکر، میرا کوئی کمال نہیں. آپ نے طاقت دی، یا اللہ آپ کا شکر، آپ کا کرم. آپ نے خوبصورتی دی، یا اللہ آپ کا کرم، آپ کا شکر. آپ نے عہدہ دیا، آپ نے عزت دی، یا اللہ آپ کا شکر، آپ کا کرم، میرا کیا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں. یہ بڑے بڑے نامور لوگ جن کے پاس دولتوں کے انبار، طاقتوں کے انبار، دنیا میں کوئی ان کے سامنے چوں نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے کیسے اللہ نے ان کو سرنگو کیا. دنیا جہاں ان کی تکبر کا تماشا دیکھتی تھی، طاقت کا تماشا دیکھتی تھی، وہاں دنیا نے ان کی شکست و ریت کے تماشے بھی دیکھے، دنیا نے ان کی ذلت اور رسوائی کے تماشے بھی دیکھے. کس چیز پر انسان فخر کرتا؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے، وہ اللہ رحم کرنے والا ہے. وقتی طور پر مسلمانوں کو تکلیف پیش آئی، لیکن اللہ نے چند سالوں کے بعد دوبارہ مسلمانوں کو فتح و نصرت دے دی. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا. اللہ نے اوپر کہا تھا وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد اہل روم دوبارہ غالب آئیں گے. اللہ نے کہا تھا، وہ اللہ نے وعدہ پورا کیا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے اللہ کے وعدوں پر. وہ کہتے کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کب ہوگا. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی باتوں پر یقین کرتے نہیں، وہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں اور بس. ان کی نگاہیں اللہ کی کرشمہ سازی کی طرف نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کی طرف نہیں جاتی. بس وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر مایوس ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور بس. اللہ تعالیٰ فرماتے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ لوگ اللہ کے تصرفات کو جانتے نہیں ہیں بلکہ ظاہری اسباب کو دیکھ کر ان پر حکم لگاتے.
اس لیے پیشنگوئی میں استبعاد کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اسباب کو بدلنا آسان ہے. آج ہر چیز ہمارے خلاف جا رہی ہو، کل ہو سکتا ہے کہ ہر چیز ہمارے حق میں جا رہی ہو. کیا پتا ہوتا ہے؟ ایک چیز دیکھنے میں بری لگتی ہے لیکن حقیقت میں اچھی ہوتی ہے. ایک چیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن حقیقت میں بری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ تم اللہ سے ہمیشہ خیر مانگا کرو، عافیت مانگا کرو. اللہ سے کیا مانگو؟ خیر مانگا کرو. ہر ہمیشہ دعا اب دیکھیے نا، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ایک چیز کے پیچھے ہم بعض اوقات اتنی دعائیں مانگتے جب وہ کام نہیں ہوتا دل چھوڑ بیٹھتے. کمزور ہے نا، پھر اعتقاد بھی کمزور ہے، ایمان بھی کمزور ہے، خود بھی کمزور ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ لوگ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے لیے کیا مفید ہے، کیا مفید نہیں ہے، کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے. یہ تو اللہ کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. بعض کام دیکھنے میں اچھے، انجام کے لحاظ سے بہت برے. بعض کام دیکھنے میں بہت برے، انجام کے لحاظ سے بہت اچھے. ہمیں نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے کہ لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے رہے ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے جو اسباب آج ہے ساری زندگی وہی اسباب رہیں گے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ چیزوں کو بدلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اسباب کو بدلتے ہیں چیزوں کو بھی بدلتے ہیں، اسباب کو بھی بدلتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں، یہ لوگ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں. وہاں کیا ہوگا ان کو نہ دنیا میں اسباب عذاب سے بچنے کی فکر ہے، نہ اسباب نجات، ایمان اور عمل صالح کی تلاش، کسی چیز کی تلاش نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ زندگی کے تو ہر چیز سے بڑے واقف ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑی تعلیم یافتہ ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، بڑے ریسرچرز ہیں، بڑی ریسرچ کرتے ہیں. میں ان لوگوں کو جب دیکھتا ہوں میں حیران ہوتا ہوں، جب پڑھتا ہوں کہ یا اللہ یہ اتنی ریسرچ کرنے والے لوگ جو انسانی میڈیکل پہ ریسرچ کرتے ہیں، کیسے اللہ نے ایک چند فٹ کے انسان کے اوپر ایک زندگی کے کارخانے کو بنایا ہے. جو لوگ خلاؤں میں پہنچتے ہیں، چاند پہ پہنچتے ہیں، کیا کیا دنیا کے رازوں کو وہ پردے اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. سمندر کی تہوں میں تہ میں جاتے ہیں، اللہ کی ان مخلوقات کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں جس کو ہم اور آپ دیکھ نہیں پاتے. سب کچھ دیکھتے ہیں پھر بھی ان کو اللہ نظر نہیں آتا. آپ دیکھیے، سب دیکھتے ہیں پھر بھی ان کو اللہ وحدہ لا شریک نظر نہیں آتا. پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے ساتھ یہ شریک ہے اور اللہ کے ساتھ وہ شریک ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑے جاہل ہے. دنیا کی ظاہری علم حاصل کر لیا، دنیا کی ظاہری ریسرچ کر لی، لیکن تمام ریسرچ، تمام محنت، تمام کوشش، تمام جد و جہد کی بنیاد کیا ہے؟ انسان کو آخرت کی راحت نصیب ہو جائے، جنت مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اور آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائے. اس میں تو وہ فیل ہونے جا رہے ہیں. اور تمام تحقیقات سے وہ یہ نہ نکال سکے کہ ان کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر سے بنائے ہوئے بت یہ اس کا شریک ہے، یہ گائے، یہ بچڑے یہ اس کا شریک ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے شریک ہیں، مریم علیہ السلام یہ اللہ کے شریک ہیں. ان کو اللہ کی وحدانیت نظر ہی نہیں آئی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. میں حیران، یا اللہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، اتنے بڑے بڑے انجینئر، اتنے بڑے بڑے فلاسفر، اتنے جناب آسمانوں میں اور خلاؤں میں وقت گزارنے والے، سمندر کی تہ میں جانے والے، انسان کے ایک ایک جز کے اوپر تحقیق کرنے والے، ان کو اللہ نہیں نظر آیا ہے؟ انسان، آپ مجھ کو بتائیے، سر سے پیر تک انسان کا کسی ایک چیز کو آپ اٹھا لیں، انسان کے منہ کے لعاب کو نکال لیں، تھوک
اس ایک چیز کو آپ لے لیں، کسی چیز کو اٹھا لیں، کوئی انسان بنا سکا آج تک اس کا متبادل؟ 10 چیزیں بنا ضرور لی لیکن کبھی کبھی کسی چیز نے پوری نہیں کی. وہ صرف اللہ کی بنائی ہوئی چیز جو ہے وہ ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے جو لوگ ہمارے ان وعدوں پر یقین نہیں رکھتے وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے رہتے، ظاہری چیز کو دیکھتے رہتے. قرآن کریم، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اقوام دنیا کے عبرت ناک قصوں سے بھرا ہوا. کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ گزرے، آپ دیکھیں کتنے واقعات تو ہم نے پڑھے ہیں جی، کتنے بڑے بڑے طاقتور لوگ اس زمانے کے، آج ان کا دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں. وہ طاقتور لوگ جو مقاصد دنیا کے کمانے کے لحاظ سے، عیش و عشرت کے سامان کے لحاظ سے، مال جمع کرنے کے لحاظ سے بڑے نامور لوگ تھے، بڑے مشہور لوگ تھے. پھر ان کا انجام بد بھی دنیا نے دیکھا، دنیا نے ان کے تماشے بھی دیکھے کہ کیا ان کا انجام ہوا. آخر کار دائمی عذاب ان کا مقدر بنا. اس لیے کوئی سمجھدار آدمی، عقل مند اور حکیم نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم نہ ہو، اللہ کا علم نہ ہو. میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں، آج ہمارے ہاں تعلیم کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہے نا، آپ دیکھیے پوری دنیا یونیورسٹیوں سے بھری پڑی ہے، اسکول کالجز سے بھری پڑی ہے، طرح طرح کی تحقیقاتی ریسرچ کے اداروں سے بھری پڑی ہے. لیکن دنیا میں ظلم بڑھا کہ دنیا میں ظلم کم ہوا؟ میرا یہ سوال ہے. انسانی خون، انسانی قتل، انسان کے ساتھ بے حرمتی، انسان کے ساتھ نا انصافی اس دور میں بڑھی کہ اس دور میں کم ہوئی؟ آپ بتائیے مجھے. جب سے اس صدی کو لے لیں آپ، جس صدی میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس پوری صدی میں کتنا انسان مارا گیا؟ ملینوں انسان قتل ہوا ہے، بے گناہ معصوم. مارنے والے سب تعلیم یافتہ تھے، جاہل جانور نہیں تھے، جنگلوں سے نہیں آئے ہوئے تھے، سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ ہیں. جتنا خوراک کے معاملے میں ظلم، انسانی جان کے معاملے میں ظلم، انسانی وسائل کے معاملے میں ظلم پوری اس دنیا میں جتنا اب ہے ماضی میں کبھی بھی نہیں تھا. حقیقت ہے کہ نہیں؟ انہی تعلیم یافتہ انسانوں نے، جن کو میں اور آپ تعلیم یافتہ کہتے ہیں، میں اور آپ ان کو انسان کا دوست کہتے ہیں، یہ ہماری اپنی ناواقفی ہے کہ ہم ان کو انسان دوست کہتے ہیں. یہ بھیڑیے، یہ بھیڑیوں سے بدتر ہیں، درندوں اور ریچھوں سے بدتر ہیں. یہ ایک وقت میں ملین انسانوں کو، بے گناہ بچوں کو قتل کرتے ہیں جن کا کوئی جرم نہیں ہوتا. ان کو ہم کہتے تعلیم یافتہ لوگ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں سے، آج ہماری یونیورسٹیوں سے، آج ہمارے اسکول کالجز سے تعلیم تو ہے لیکن اللہ کے علم کو تعلیم سے جدا کیا گیا. جس چیز کو تعلیم کہا گیا اس کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو علیحدہ کر دیا. انسانی تجربات کو، انسانی نظریات کو، انسانی تخیلات کو تعلیم کا نام دیا گیا. آج جو ہمارے ہاں سائنس پڑھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں جو چیزیں آج اسکولوں کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں، یہ انسانی تجربات ہیں نا، انسان کے اپنے گھڑے ہوئے معلومات ہیں. اللہ کا جو ایک آفاق علم تھا، اللہ کا جو ایک آسمانی نظام تھا قرآن پاک ہے، یا ماضی کے اندر توریت اور انجیل تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انجیل اپنی اصلی شکل میں انجیل ہوتی، وہ بھی تو اللہ کی کتاب تھی نا. آج یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اگر ان کی اپنی انجیل اور توریت کو بھی پڑھایا جاتا تب بھی انسان بھیڑیا نہ بنتا، انسانی بن جاتا. قتل تو سب کے نزدیک حرام ہے نا، چوری تو سب کے نزدیک حرام ہے، زنا سب کے نزدیک حرام ہے، شرابیں سب کے نزدیک حرام ہے، کون سی چیز حرام نہیں ہے؟ لیکن ظلم یہ کیا کہ تمام آسمانی کتابوں کو، آسمانی علوم کو، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو ان یونیورسٹیوں اور کالجوں سے علیحدہ کیا گیا، اور انسان کے بنائے ہوئے تجربات، تخیلات اور اپنے تجرباتی چیزوں کو تعلیم کے نام پر آج یونیورسٹیوں میں بھیجا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے، صحیح ہوں گی، لیکن آپ انسان کو انسان اس وقت بنا سکتے ہیں جب تعلیم کے ساتھ ساتھ اللہ کا دیا ہوا علم اور اس کے رسولوں کا دیا ہوا علم بھی پڑھایا جائے گا.
تب انسان انسان بنے گا، ورنہ بھیڑیے سے بھیڑیا بنتا چلا جائے گا۔ آج ہمارے اسکول یونیورسٹی میں بھیڑیے تیار ہو، انسان کہاں ہے؟ لوگ آج کہتے ہیں دینی مدارس میں تعلیم نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ مجھ کو بتائیے یونیورسٹی میں کیا تعلیم ہے؟ آج ہمارے ہاں اقتدار کے اوپر جو قابض طبقہ ہے وہ کہاں کا پڑا ہوا ہے؟ جو کھربوں روپیہ لوٹ رہا ہے، لاکھوں انسانوں کی جانوں کے سودے کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کی ان یونیورسٹیوں کالجوں کے تو پڑھے ہوئے، اور کہاں کے پڑھے ہوئے؟ یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے پاس کہاں اخلاقیات ہیں؟ ان کے پاس کون سی تہذیب ہے؟ ان کے پاس کون سی شائستگی ہے؟ 2-3 انسانوں کے اعداد و شمار دیکھ لیں، پاکستان کے پورے قرضے کے برابر رقم چند انسانوں نے ہڑپ کی ہوئی ہے۔ نیچے کی افراد کو تو آپ چھوڑ دیجئے، آپ ان کو کہاں گئی تہذیب؟ کہاں گئی شائستگی؟ کہاں سے حاصل کی انہوں نے تعلیم؟ کوئی پوچھے تو صحیح ان سے۔ یہ لوگ دنیا کے ظاہری علوم کو دیکھنے والے لوگ، جس کو ہم نے آج تہذیب کا نام رکھا، آج ہم نے ان کو اخلاقیات کا نام رکھا، کہ کہاں اخلاقیات؟ یہ اخلاقیات صرف آپ کے پاکستان میں ختم نہیں ہوئی، پوری دنیا میں ختم ہے۔ آج آپ مجھ کو بتائیے شام کے اوپر کتنا انسان قتل ہوا ہے؟ ان معصوموں کا کیا قصور تھا؟ کوئی مجھے بتائیے۔ آج عراق کے اوپر کتنے لاکھوں انسان قتل ہوئے ہیں؟ ان معصوموں کا کیا قصور تھا؟ آپ مجھے بتائیے۔ کیا جرم تھا ہمارے عراقی بھائیوں کا؟ کیا جرم تھا؟ کیا گناہ کیا تھا انہوں نے؟ ہمارے ان افغانی بھائیوں نے کیا قصور کیا تھا کہ آج ان کی نسلوں کی نسلیں ملیا میٹ ہو گئی ہیں؟ کیا قصور تھا ان کا؟ کوئی ان طاقتوں سے تو پوچھے کہ تم نے ان کو کیوں مارا؟ کشمیری بھائیوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو قتل عام آج ان کا صدی زمانہ دراز سے چل رہا ہے؟ مارنے والے کون لوگ ہیں؟ بھیڑیے؟ جنگلوں سے آئے ہوئے؟ نہیں، آپ کی انہیں یونیورسٹیوں کے تعلیمی یافتہ ہیں، اعلیٰ یونیورسٹیوں کے تعلیمی یافتہ ہیں، بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں، اور انسانی قتل اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک ایک حملے میں ہزاروں انسان، معصوم، بچہ، عورت، بوڑھے، سب لپیٹے میں قتل کرنے والے سب بڑے مہذب شائستہ لوگ ہیں صاحب۔ فلانی یونیورسٹیوں کے ڈاکٹر ہے تو فلانی یونیورسٹیوں کے انجینئر ہے، لیکن بے رحم، پرلے درجے کے بے رحم، پرلے درجے کے درندے، پرلے درجے کے سفاک، کسی انسان پر ان کو رحم نہیں آتا۔ اس لیے کہ تعلیم کے ساتھ مذہب علیحدہ ہو گیا، تعلیم سے مذہب جدا ہو گیا۔ یعلمون، قرآن کریم نے یہ بات 2 لفظوں میں فرمائی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ لوگ صرف دنیا کی زندگی کو اوپر سے دیکھتے ہیں، آخرت سے وہ لوگ کیا ہیں؟ بالکل غافل ہیں۔ آج جتنا عقل مند ہے، لوگ کہتے عقل مند، حکمت کا سارا انحصار اسی میں سمجھ لیا گیا کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے، اپنی عیش و عشرت کا سامان سب سے زیادہ اچھا بنا لے، آج ہم کہتے ہیں کہ وہ عقل مند ہے۔ لیکن قرآن و سنت کی اصطلاح میں وہ بیوقوف ہے، اس لیے کہ اس نے دنیا کا مال جمع کیا، آخرت کو اپنی برباد کیا۔ قرآن پاک اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہی فرمایا کہ عقل والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور آخرت کو پہچانے ہیں، وہ ہیں عقل والے۔ ہم کس کو کہتے ہیں عقل والا؟ آج ہمارے ہاں جناب جو ہمارے ہاں MBA کر رہا ہوتا ہے، ماسٹر کر رہا ہوتا ہے بزنس کے اندر، ہم اس کو کہتے ہیں کہ صاحب سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے، کون ہے صاحب؟ بل گیٹس سب سے بڑا کامیاب آدمی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے اتنے ارب ڈالر بنائے۔ کون ہے صاحب کامیاب آدمی؟ مائکروسافٹ کمپنی کا مالک جو ہے صاحب وہ بڑا کامیاب آدمی ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے کہ اس نے صاحب اتنے خرب ڈالر بنائے۔ فلانا آدمی اس نے اتنے ارب بنائے۔ آج ہمارے ہاں یہی معیار ہے کامیابی کا، عقل مندی کا، سمجھداری کا، کہ جو جتنی زیادہ دنیا بنا لے وہ کامیاب ہے۔ قرآن پاک نے کبھی اس کو کامیاب نہیں کہا۔ قرآن پاک نے کہا کہ جو انسان ہار جائے آخرت میں اور اس کو جنت نہ ملے، آخرت کی بازی ہار جائے، چاہے پوری دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہو، وہ بیوقوف انسان ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی آپ مجھ کو بتلائیے، آج بل گیٹس نے اگر کروڑوں اربوں ڈالر کما لیے، مائکروسافٹ کمپنی کے مالک نے اگر اربوں ڈالر کما لیے، مر کر وہ پیسے لے کے کہاں جائے گا؟ بس یہ بتا دے کوئی مجھ کو، کہاں پیسے لے کے جائے گا؟ چھوڑ کے جائے گا نا دنیا میں، جائے گا تو وہ خالی تھا جیسے آیا تھا۔ تو بیوقوف ہے نا، سب سے بڑا بیوقوف ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں یہاں سے لے کے کچھ نہیں جا سکتا۔ آپ اگر یہاں سے کراچی سے آپ دبئی سفر کر کے جائیں،
اور دبئی میں آپ اتنا مال و دولت اکٹھا کر لیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں دبئی سے نکلوں گا خالی میں، سب چھوڑ کے جانا پڑے گا، تو لوگ آپ کو بیوقوفی کہیں گے کہ بھائی تم نے بلا وجہ اپنا وقت لگایا یہاں پر، جب تمہیں معلوم تھا کہ یہاں سے تمہیں لے کے کچھ نہیں جانا، تو جو ضرورت کا تھا وہ کرتے، اتنا اٹھا کر رکھنے کی ضرورت کیا تھی جب چھوڑ کے جانا تھا۔ اب وہ چھوڑ کے جائے، روتا ہوا جائے، تو لوگ کہیں گے بیوقوف تو تم ہی ہو بھائی، تم نے کیوں یہاں پر اپنا اتنا دل لگایا تھا دبئی میں، سارا پیسہ جمع کر کے بیٹھ گئے جب تمہیں معلوم تھا خالی جانا۔ تو یہاں آپ اور ہم ساری توانائیاں صرف کریں اور مال بے مال جمع کریں، یہ جان کر بھی کہ یہاں میں سے لے جانا کچھ نہیں، تو بیوقوفی تو ہماری ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ عقل مند کہتے اس کو ہیں جو دنیا زیادہ جمع کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کی اصطلاح میں عقل مند وہ انسان ہے جو اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی فکر میں لگتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں تو وہ انسان جس طریقے سے گزارا ہوتا ہے کر لیتا ہے، روکھی ملی سوکھی ملی، جیسا ملا تیسا ملا، پہنا استعمال کے دنیا کی زندگی نکال لی۔ جہاں اس کو رہنا ہے ہمیشہ کے لیے آخرت، وہاں کو اس نے بڑا مضبوط بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہے عقل مند، اور جو دنیا میں دل لگا کے بیٹھا تھا وہ بیوقوف ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ اصحاب الجنت هم الفائزون، اس کو ہم اور آپ سمجھتے نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے۔ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے لوگ وہی کامیاب ہیں، جو اہل جنت ہے وہ کامیاب ہے۔ جو دنیا جمع کر کے بے حال ہو گئے لیکن چھوڑ کر چلے گا اور آخرت میں دوزخ ملی، وہ ناکام ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ پاگل ہے۔ ہم ان کو اگر عقل مند کہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ بیوقوف ہیں، قرآن اور سنت کی اصطلاح میں وہ بیوقوف ہیں۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ان میں عقل مند والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو بھائی بات یہی ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو صرف دنیا کی ظاہری زندگی کا علم رکھتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے وہ لوگ کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ اللہ اکبر، بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی سے انشاءاللہ کل پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى طرفة عین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اللهم لا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غایة رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارزنا وارض عنا۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا رب کریم ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ دین اور دنیا کی صلاح و فلاح عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما، ناکامیوں سے یا اللہ ہم سب کو محروم فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما۔ ہمارے دارالعلوم کے ایک پرانے رفیق ہیں، ان کے بھائی کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہیں، دماغ کا آپریشن ہوا ہے اور کئی دن سے ان کو ہسپتال میں داخل ہیں، ابھی تک وہ پوری طرح خطرے سے باہر نہیں ہوئے۔ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ آئی سی یو میں وہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے۔ تمام بیماروں کو یا اللہ شفا کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، یا اللہ۔